بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ سورہ تکویر کے ترجمہ تفسیر میں خوش آمدید۔ آج اس سورت کا 7واں سبق ہم پڑھیں گے، جن میں آیت نمبر 22 سے 29 تک کا ترجمہ اور لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے اور لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے تمہارا ساتھی دیوانہ۔ وَلَقَدْ رَآهُ، اور البتہ تحقیق دیکھا ہے اس نے اس کو۔ کس نے کس کو دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا، بالافق المبین، کھلے کنارے میں۔ وما هو علی الغیب، اور وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں پر ظنین نہیں ہے، بخل کرنے والے، کنجوسی کرنے والے نہیں ہیں۔ وما ہوا، اور نہیں ہے وہ یعنی قرآن مجید، قول شیطان الرجیم، شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، سو تم کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا، نہیں ہے یہ یعنی قرآن مجید، سوائے نصیحت للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ جو شخص یہ چاہے تم میں سے، ان یستقیم، یہ کہ وہ درست ہو جائے، اور تم لوگ نہیں چاہ سکتے ہو مگر یہ کہ چاہے اللہ، جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں صاحب، اس کی جمع آتی ہے صاحبون، ساتھی کو کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں مجنون، جنہ یا جنو، باب اس کا نصر ینصرو آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپنا، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے چھپا ہوا۔ چھپا ہوا کا مطلب یہ کہ پاگل اور دیوانہ، چونکہ جو پاگل شخص ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، اس کی عقل بھی چھپ جاتی ہے، تو لہذا عقل کے اوپر اس کی دیوانگی غالب آ جاتی ہے، جو عقل کو چھپا دیتی ہے، اس لیے اس کو مجنون کہا جاتا ہے۔ اسم مفعول کا یہ صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں رآ، رآ یرا، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ افق کنارے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آفاق آتی ہے۔ اور مبین، ابانا یبین ابانتن، باب اس کا افعال آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، ظاہر ہونا، واضح ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اصل میں کیا تھا؟ مبینو تھا، تو یا پر کسرہ ثقیل تھا، تو اس کا کسرہ نقل کر کے ہم نے ماقبل کو دے دیا، تو پھر یہ ہوگا مبین۔ اگلا لفظ دیکھیں ظنین، صفت مشبہ کا یہ صیغہ ہے، ضرب یضرب سے بھی آتا ہے اور نصر ینصر سے بھی آتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں شیطان، سرکش کو کہا جاتا ہے، شاطانہ یشتنو، نصر ینصر آتا ہے اس کا باب، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کرنا، شیطان اس کی جمع شیاطین آتی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں الرجیم، یہ بھی باب ناصرہ سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، رجم یرجم، اس کا مطلب ہوتا ہے لعنت کرنا، اور الرجیم یہاں پہ صفت مشبہ اسم مفعول کے معنی کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی وہ شیطان جس پر لعنت کی گئی ہے، جس کو اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں تذہبون، ذہب یذہب، اس کا مطلب ہوتا ہے جانا، جمع مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم کا یہ صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں عالمین، یہ جمع ہے عالم کی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے۔ عالم کی کئی اقسام ہیں، مثال کے طور پہ انسانوں کا الگ عالم ہے، فرشتوں کا الگ عالم ہے، جنات کا، حیوانات کا، اشجار کا، زمینوں کا، آسمانوں کا، یہ سب الگ الگ عالم شمار کیے جاتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں یستقیم، یہ اصل میں تھا استقوام باب سے ہے، تو یستقویمو تھا، پھر اس میں یہ واو پر کسرہ ثقیل تھا، تو ہم نے واو کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کاف کو دے دیا۔ جب واو کا کسرہ ماقبل کاف کو گیا تو ماقبل کسرہ کی مناسبت سے اس واو کو یا سے تبدیل کر دیا، تو یہ یستقیم بن گیا، اور اس کے اوپر جو فتح ہے وہ ان ناصبہ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سیدھا ہونا، درست ہونا، راہ راست کے اوپر ہونا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں تشاؤون، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے، شاء یشاء، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا۔ اصل میں یہ جو تشاؤون ہے یہ تھا تشیعون، تو یا کا جو فتح تھا وہ نقل کر کے ہم نے ماقبل کو دیا اور یا کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا، یقالو یخافو والے قانون کے تحت، تو یہ بن جائے گا تشاؤون۔